پچھلے جمعۃ المبارک کو جو گفتگو کا ایک سلسلہ وار آغاز ہوا تھا، جس کے اندر واقع کرب و بلا کے متعلق وہ حقائق جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ سب سے آخر پہ تاریخ طبری کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ تاریخ طبری پہ خصوصاً اس لیے کہ واقع کرب و بلا کے متعلق جتنی روایات ہیں 95% روایات اسی تاریخ طبری سے متعلق ہے، یعنی اسی کتاب سے لی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ تاریخ طبری کو جانے کہ تاریخ طبری کس درجے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہم نے جانا تاریخ طبری کے اوپر کل جتنے راوی ہیں، یعنی پوری تاریخ کے اندر جتنی روایات ہیں ان کل روایات کے جتنے راوی ہیں ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی کہ تاریخ طبری کے جو مین بڑے راوی ہیں وہ 12 ہیں۔ ان 12 راویوں میں سے 5 راوی سچے ہیں، 7 راوی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، یا وہ کذاب ہیں یا ان کے اوپر کذب کا الزام ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ اور المیہ یہ بنا کہ وہ جو 7 کذاب تھے یا جن کے اوپر کذب کا الزام تھا، 1999 روایات ان 7 راویوں سے مروی تھیں پوری تاریخ طبری کے اندر، اور جو سچے راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، ان سے وہ 5 ثقہ راوی تھے، ان سے صرف 226 روایات مروی ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنے والے کا جاتا کچھ نہیں ہے، اس لیے جب بندہ جھوٹ بولے گا تو بے دھڑک بولتا چلا جائے گا، اس نے سوچ سمجھ کے کوئی نہیں بولنا، تو اس لیے وہ پھر جھوٹ بولنے والوں سے روایات بھی کثرت سے مروی ہوتی ہیں۔ تو جو جھوٹے تھے انہوں نے یعنی 7 راوی جو ہیں وہ 2000 کے لگ بھگ، ایک کم 2000 روایات وہ بیان کر رہے ہیں، اور جو سچے تھے ان سے 250 بھی بیان نہیں ہوئی۔ تو یہ اتنا بڑا تضاد ہے، اور اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ 2 طبقات کے متعلق گھڑی گئی ہیں، یا اہل بیت کرام حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اور واقع کرب و بلا کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، یا ان کی شان میں یا ان کی تنقیص میں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ روایات جو گھڑی گئی ہیں وہ بنو امیہ کے متعلق گھڑی گئی ہیں، اور دونوں طرف کے لوگ جو تھے انہوں نے پورا زور لگایا ہے اور بے تحاشا روایات، جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کے انہوں نے آگے بیان کی ہیں۔ اب اس کا المیہ یہ بنا ہے کہ وہ جھوٹی روایات اتنی زبان زد عام ہو گئی ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں کہ وہ بیان ہوتے ہوتے اب اس درجے پہ کھڑے ہیں کہ لوگوں کا وہ عقیدہ بن گیا ہے۔ لوگ اس کے اوپر اتنا یقین کر گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کو بتائے، سمجھائے کہ یہ روایت جس کی بنا پہ تم نے عقیدہ گھڑ لیا ہے یہ روایت درست نہیں ہے، یا یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، تو لوگ مارنے کو آتے ہیں، کھانے کو تلتے ہیں۔ وہ اب ظاہری بات ہے اگر وہ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے یا بات جھوٹی ہے، یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، تو لامحالہ اس کے اوپر الزام اس کی ذات پہ آئے گا۔ پھر ان کے بڑوں کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے تو بڑوں کے اوپر بھی الزام آئے گا، ان کے جو بڑے علماء وغیرہ ہیں جو کتابیں لکھ کے گئے ہیں ان کے اوپر بھی الزام، ان کے اوپر بھی زد پڑتی ہے۔ تو ایک طویل سلسلہ، بہت بڑا طبقہ ان کا زد میں آتا ہے۔ تو اس کا پھر آسان حل یہ ہوتا ہے کہ وہ بات دلیل سے نہیں کرتے بلکہ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ الزام تراشی اور اس کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر یہ جو واقع کرب و بلا ہے یہ اس لحاظ سے حساس ہے کہ واقع کرب و بلا کے ساتھ مسلمانوں کا ایک قلبی اور جذباتی لگاؤ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا معاملہ تو ہے نہیں ہے۔ اس معاملے پہ، اس واقعے پہ اتنی کثرت کے ساتھ جھوٹ گھڑا گیا کہ اس دور میں بھی یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، اہل سنت کو تو چھوڑے نہ، رہنے دیں ایک سائڈ پہ، اہل تشیع کے 10 عام ذاکر نہ پکڑیں،
آل تشیع کے 10 بندے پکڑ لیں جن کا شمار ان کے ہاں علماء میں ہوتا ہے، اور ان سے الگ الگ بیٹھ کے واقعہ کرب و بلا سن لیں، وہ 10 کے 10 بندے ایک طرح کا واقعہ کرب و بلا بھی نہیں سنا سکتے۔ کیوں نہیں سنا سکتے؟ اس لیے کہ تاریخ کے اندر اتنا تضاد ہے واقعہ کرب و بلا کے متعلق، اتنا تضاد ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ یعنی مورخ نے بیٹھ کے کیا کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ تاریخ کے اندر کسی واقعے کے متعلق اتنا تضاد اور اتنی جھوٹی روایات اور من گھڑت روایات کسی معاملے پہ نہیں ہے جتنی من گھڑت روایات واقعہ کرب و بلا کے متعلق بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بہت سارے عوامل ہیں، ان کے اوپر بات کریں تو پھر بات طویل ہو جائے گی۔ دوسرا، اس کے اوپر آج تک کسی نے بات کیوں نہیں کی؟ بات نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس زمانے میں کھڑے ہیں کہ جو علمی طور پہ زوال پذیر زمانہ ہے، زوال کا شکار ہے ہم علمی طور پہ۔ لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو لوگ آسان حربہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر امام علی مقام یا آل بیت کرام یا حضرت علی شیر خدا کی بظاہر شان کی روایت ہوگی، آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹی ہے، تو وہ کہیں گے کہ دیکھو اس کو آل بیت کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر وہ روایت جو ہے وہ بنو امیہ کے فضائل کے اوپر ہو اور آپ کہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ایک وبا چل پڑی ہے۔ تو اس الزام سے بچنے کے لیے، خارجی ناسبی اس کے الزام سے بچنے کے لیے، پھر جو اہل علم تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب اس دور میں علماء کے 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو واقع کرب و بلا کو بیان کرتا ہے، تو اس واقع کرب و بلا کے متعلق صرف صحیح روایات جو سیاہ ستہ وغیرہ یا دوسری مستند کتب کے اندر ہیں، امام علی مقام کے فضائل و مناقب کے اوپر صرف وہ روایات بیان کرتا ہے، کرب و بلا کے میدان کی طرف نہیں جاتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی، جنہوں نے عام کتابیں اٹھائیں، مشہور و معروف کتابیں اٹھائیں، مشہور و معروف علماء سے سنا، اور ان سے سنا کے آگے نسل در نسل سینہ بسینہ وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور سنی سنائی وہ حد سے زیادہ پھیل گئی ہے۔ اس طبقے میں شیعہ ذاکرین، تمام شیعہ ذاکرین اور اہل سنت کے جتنے مقررین ہیں، یہ سارے کے سارے خطیب حضرات جو ہیں، یہ سارے ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا واقعہ ہے جہاں اہل سنت کی کتابیں اور اہل تشیع کی کتابیں ایک ہی راوی بیان کر رہی ہیں، ایک ہی چیز بیان کر رہی ہیں، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہو، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، مگر جب اس مسئلے پہ آتے ہو تو دونوں ایک ہی قسم کی روایات بیان کر رہے ہو، ڈھکوسلے بیان کر رہے ہو۔ نہ ان کو تو ان سے تو خیر گلہ ہی نہیں ہے، ان کا تو مزاج ہی یہی ہے۔ اصل گلہ تو اہل سنت سے بنتا ہے کہ آپ کا مزاج تو جھوٹی روایات بیان کرنا نہیں تھا، آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، علماء نے، ائمہ کرام نے، محدثین نے تو جانیں قربان کی ہیں ایک ایک روایت کے پیچھے، ایک ایک مسئلے کے پیچھے، اور طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، مگر حق کو حق کہا ہے اور ببانگ دول کہا ہے۔ اور ہمارے اس زمانے میں آپ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں اہل تشیع کی محفل کو چھوڑ دیں، اہل سنت کی محفل میں چلے جائیں، کسی محفل میں چلے جائیں، کسی تنظیم تحریک کی محفل کے اندر چلے جائیں جہاں واقع کرب و بلا بیان ہو رہا ہو، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں، وہ جو خطیب صاحب وہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے والے 90% روایات جھوٹی ہیں۔ اتنا بڑا المیہ ہے، 1 یا 2 جھوٹ ہوں تو بندہ کہہ دیتا ہے، جہاں اتنی جھوٹ کی کثرت ہو تو وہاں جو بندہ بات کرے گا وہ مرے گا۔ انہوں نے کہنے کو 1 2 تے 10 نہ کہ اے جھوٹ نے، تو کہہ رہے ہیں کہ سارا ہی جھوٹ ہے، تو اس بات کو لوگ نہیں مانتے۔ تو اس لیے پھر اہل علم نے، جو جاننے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، جو حقیقت حال کو سمجھتے ہیں، انہوں نے پھر چپ کا روزہ رکھا ہے اور پھر بولتے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر ایک کتاب کے اوپر ہم نے پہلے ذکر کیا، 3 کتابیں اور ہیں جہاں سے واقع کرب و بلا کی روایات لی جاتی ہیں۔
اس کے بعد جو مشہور جھوٹی قصے بنائے گئے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ طبقات ابن سعد کے اندر واقع کرب و بلا کے متعلق 23 روایات ہیں۔ ان 23 روایات میں سے 22 روایات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کے اندر واقع کرب و بلا کے متعلق کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ وہ 22 روایات جو ہیں وہ کل 6 صفحات کے اوپر ہیں، یعنی 22 روایات 6 صفحات کے اوپر ہیں۔ ایک روایت بچ جاتی ہے 23ویں، وہ 23ویں روایت اتنی بڑی ہے کہ وہ اکیلی روایت 26 صفحات کے اوپر ہے۔ 22 روایتیں 16 صفحوں پہ ہیں اور ایک روایت جو ہے وہ 26 صفحات کے اوپر ہے، یعنی مین روایت یہ ہے۔ اور اس روایت کے اندر طبقات ابن سعد کی اس روایت میں واقع کرب و بلا کو الف سے لے کے یا تک تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مگر اس روایت کو بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو مختلف لوگوں سے لیا ہے۔ اب وہ جن مختلف لوگوں سے انہوں نے لیا ہے انہوں نے نیچے نام لکھے ہیں۔ ان کے اندر بعض ثقہ بھی ہیں اور بعض کذاب بھی ہیں، لیکن اس روایت کے اندر آپ یہ پہچان نہیں کر پاتے کہ اس روایت کا کون سا حصہ کس سے لیا گیا اور کون سا حصہ کس سے لیا گیا، یعنی سچ اور جھوٹ مکس کر کے انہوں نے اتنی بڑی روایت 26 صفحوں کی روایت انہوں نے بنا کے لکھ دی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ طبقات ابن سعد کی 23 روایات میں سے کوئی ایک روایت جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے واقع کرب و بلا کے متعلق، ایک روایت بھی درست نہیں ہے۔ دوسری کتاب آ جاتی ہے بلازری، اس کے اندر ٹوٹل 39 روایتیں ہیں واقع کرب و بلا کے متعلق، اور ان 39 روایات کے اندر 14 روایتیں جو ہیں وہ غیر ثقہ راویوں سے ہیں اور 25 روایتیں جو ہیں وہ درست ہیں بلازری کے اندر۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے، آخری نمبر پہ، تاریخ طبری، پچھلے جمعۃ المبارک کو جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تاریخ طبری کے اندر ٹوٹل 129 روایات کرب و بلا سے متعلق ہیں، 129، اور ان 129 روایات میں سے 113 روایتیں جو ہیں وہ جھوٹے راویوں سے مروی ہیں، اور یہ چھوٹا سا عدد نہیں ہے۔ 7 روایتیں جو ہیں وہ واقعی سے ہیں۔ پوری تاریخ طبری کے اندر کل ملا کے صرف 7 روایتیں بچتی ہیں کہ جو درست ہیں۔ 129 روایات میں سے صرف 7 روایتیں درست بچتی ہیں، صحیح بچتی ہیں، باقی ساری کی ساری روایتیں من گھڑت ہیں۔ اب وہ جو باقی من گھڑت روایتیں ہیں، واقع کرب و بلا بیان کرنے والے اور واقع کرب و بلا کے متعلق کتابیں تحریر کرنے والے سب حضرات نے وہی روایات نقل کی ہیں اپنی کتابوں میں، اور اس کے اندر کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے کتابیں لکھی ہیں اور سب نے یہی کام کیا ہے، یعنی حقیقت حال کی طرف جانے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو اگر لکھ ہی رہے ہو، عام معاملات کے اندر صحیح اور ضعیف کا تم خیال کرتے ہو، احادیث مبارکہ کا خیال، صحت کا خیال، سند کے اوپر بحث کرتے ہو، لیکن جب واقع کرب و بلا کی بات آئی تو اس میں سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کیوں نہیں کرتے؟ تو واضح بیان کیوں نہیں کرتے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ اس کے اندر واقع کرب و بلا کے متعلق جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ یعنی یہ میں نے سامنے صرف خلاصہ اس لیے بیان کیا تاکہ اندازہ ہو کہ جو مین کتابیں جہاں سے واقع کرب و بلا کو اخذ کیا گیا ان کے اندر کس حساب سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ ان جھوٹی روایات میں سے ایک بڑا معاملہ جو واقع کرب و بلا کے متعلق بولا جاتا ہے وہ امام علی مقام کی سواری کے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ جی امام علی مقام، امام حسین نواسہ رسول، جب مکہ سے آپ نے سفر کا آغاز فرمایا کوفہ کی طرف تو آپ گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ گھوڑا جس کے اوپر آپ سوار تھے، سفر آپ نے اسی گھوڑے کے اوپر کیا، میدان کرب و بلا میں پہنچے تو اسی گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ جب آپ آخری وقت جب سارے شہید ہو گئے اور امام علی مقام یزیدیوں کے مقابلے میں میدان کرب و بلا کے اندر نکلے تو امام اسی گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور اس گھوڑے کا نام کہتے ہیں ذوالجناح تھا۔ گھوڑے کا نام کیا تھا؟ ذوالجناح۔
اسی کی نسبت سے، اسی کی یاد میں جب آل تشیع 10 محرم کو گھوڑا نکالتے ہیں تو وہ ذوالجناح کے نام سے نکالتے ہیں، وہ اس کو ذوالجناح کہتے ہیں۔ ایویں گل ہے نا جی۔ اور یہ اتنا پھیلا حتیٰ کہ یہ حکومتی سطح تک چلا گیا اور یہ ان کا عقیدہ بن گیا ہے۔ یہ 2022 کے اندر ایران نے سیٹلائٹ بھیجی تھی، کوئی راکٹ بھیجا خلا کے اندر، اس خلا کا نام، اس راکٹ کا نام جو ہے وہ انہوں نے ذوالجناح رکھا ہے۔ اندازہ کریں کہ جھوٹ کہاں تک گیا ہے۔ اور آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، ہمیں تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں نا، اہل سنت کی بھی شامل کر لیں، لیکن اہل تشیع کی کتابیں بھی اٹھا لیں تو ذوالجناح کا کہیں نام نہیں ہے، ذوالجناح کا کہیں پہ بھی نام نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر نام نہیں ہے۔ یعنی ذوالجناح نام کا گھوڑا سرے سے ہے ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل تشیع کے عالم دین ہے، ہمارا نہیں ہے، اہل تشیع کے عالم ہیں اور بڑے نامور عالم ہیں۔ مرزا تقی، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگوں نے ذوالجناح نام کا امام حسین کا گھوڑا مشہور کر رکھا ہے، مجھے یہ نام تاریخ، حدیث اور اخباری کتب میں کہیں نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شمر کا لقب تھا، یعنی اس شخص کا لقب ہے، اس کا تعلق گھوڑے سے بھی نہیں ہے، اس کا گھوڑا بھی نہیں ہے، اس کا لقب تھا ذوالجناح۔ اور جھوٹی روایت سینہ بسینہ چل پڑی، لوگوں نے امام حسین کی سواری کا نام ذوالجناح مشہور کیا، اور اتنا مشہور کیا ہر بندے کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریوں کے نام پوچھے تو امتی کو نہیں آتے، لیکن امام حسین کی سواری کا جھوٹا نام جو اتنا جھوٹ مشہور کیا گیا، سچ کا علم نہیں ہے مگر جھوٹ ازبر ہے، جھوٹے کا علم ہے کہ سب کو معلوم ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، ہر بندے کو پتہ ہے کہ ذوالجناح امام حسین کا گھوڑا تھا، حالانکہ کتب کے اندر ذوالجناح نام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری کتاب ہے کشف الغمہ، امام ابی الحسن، انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام میدان کربلا کے اندر پہنچے اور آپ نے آخری خطبہ دینے کے لیے یزیدیوں کی طرف آپ روانہ ہوئے تو آپ گھوڑے پہ نہیں، آپ اونٹنی پہ سوار تھے۔ کس پہ سوار تھے؟ اونٹنی پہ۔ اس کے بعد امام جزری نے الکامل کے اندر بیان فرمایا، یہی بات بیان فرمائی ہے۔ آخری کتاب، آخری حوالہ جو ہے، یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے، تسی آکھو ایویں اپنے کولوں چھڈی جاندے، کتاب سامنے رکھیے، کسی بندے نوں یقین نہیں بھی آندا جی اپنے کولوں بیان کر رہا، تو کتاب سامنے پڑھی، اہل تشیع کی کتاب ہے، منتہی الاعمال، یہ بڑی معروف کتاب ہے ان کی، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں، شیخ عباس قمی ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی امام علی مقام نے جو سفر کرب و بلا کیا ہے، اس کے اندر دونوں سواریاں تھیں۔ بعض دفعہ آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے اور بعض دفعہ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کیا لکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے پاس جو سواری تھی اور یعنی جو گھوڑا تھا اور جس گھوڑے کے اوپر آپ بیٹھ کے آخری وقت یزیدیوں کی طرف لڑائی کے لیے تشریف لے کے گئے، وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا۔ کس کا گھوڑا تھا؟ میرے نبی کا گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کا نام مرتجز تھا۔ اس مرتجز، سیرت کی دوسری کتابوں کے اندر بھی حضور کی اس سواری کا ذکر موجود ہے، ملتا ہے۔ منتہی الاعمال، صاحب منتہی الاعمال لکھتے ہیں کہ امام حسین اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سواری پہ سوار ہو کے یزیدیوں کی طرف گئے تھے، اور اس سواری پہ امام نے بیٹھ کے جنگ لڑی تھی۔ تو جو ذوالجناح کتوں آیا؟ اب اندازہ کریں کہ کتنا جھوٹ بولا گیا ہے۔ اتنا صرف بولا نہیں گیا بلکہ بار بار بول کے ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ کر دیا گیا، ازبر کروا دیا گیا، سینہ بسینہ یاد کروا دیا گیا۔ ہر بندے کو معلوم ہے کہ امام حسین کی سواری کا نام ذوالجناح تھا۔ ایویں گل ہے نا جی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کی یا اہل تشیع کی کتابیں اٹھائیں، کسی کتاب کے اندر بھی ذوالجناح نام کے گھوڑے کا ذکر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹا افسانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارا جھوٹا افسانہ۔ دوسرے نمبر پہ جو دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے
وہ ہے پانی کے متعلق. یہ بڑی اوکھی روایت ہے. یہ ہضم دیر نال ہوندی، یعنی اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگی. کیوں ہضم نہیں ہوگی؟ کہ ہم نے سنا اتنا ہے، کیسے ہضم کریں گے اس کو؟ کہتے ہیں جب امام علی مقام لشکر لے کے میدان کربلا میں گئے تو 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا، یعنی 3 دن پانی بند رہا. ایویں گل ہے نا جی، سنیا ہے نا تسی؟ 3 دن پانی بند رہا. ہمارے خطیب حضرات بیان کرتے ہو 3 دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا. پھر وہ جب پانی کے اوپر آتے ہیں تو پھر تو لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں. امام حسین کا ذکر آئے تو امام حسین کے ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. بندہ ایمان والا ہو اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو تو دل مغموم ہو ہی جاتا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور کرنے والوں پہ، لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ امام علی مقام اور اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو تکلیف دینے والے تھے، میں ان سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ سب لعنتی تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ جو ہے وہ گھڑ گھڑ کے امام کی طرف منسوب کریں. جس کی شان میں سچی روایات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ آپ وہی سچی روایات، مستند روایات بیان کرنے بیٹھ جائیں تو وہی ختم نہیں ہوتی. اس کی ذات کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کو جھوٹے قصے کہانیوں سے اس کی شان بیان کی جائے؟ بھئی آپ جھوٹی روایت میری طرف منسوب کرتے ہیں اس لیے کہ میری طرف کوئی سچی بات، کوئی حقیقت میں میری کو خوبی ہے ہی نہیں، تو آپ کو ضرورت پڑے گی کہ ایسے بندے کی شان بیان کرنی ہے کہ جو سچ میں اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو آپ جھوٹ گڑیں گے. لیکن جس کی حقیقت میں شان اتنی ہو اس کے متعلق جھوٹ گڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام علی مقام، اس سے بڑا دجال بندہ کوئی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کرام اور شہداء کربلا اور امام علی مقام کے متعلق جھوٹ گڑے. جو جھوٹ گڑتا ہے حقیقت میں وہ خود جھوٹا ہے. اس لیے کہ امام علی مقام، شہداء کربلا اور اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق قرآن مجید کی آیات مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ، مستند حدیث مبارکہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اگر کوئی صدق کے دل سے بیان کرنے بیٹھ جائے تو آپ سے وہی ختم نہیں ہوتا. آپ جھوٹ کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ کیوں بیان، جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں آپ؟ تو جھوٹی روایت کی ضرورت تو جھوٹے بندے کو پڑتی ہے. وہ ایک فوتکی میں گیا تو وہ جو بندہ فوت ہوا تھا، کوئی اس کی خصلت ایسی نہیں تھی. جب بندہ یہ پھڑی پہ بیٹھتے ہیں نا تو اس کی کوئی نہ کوئی خوبی بیان کرتا ہے، جی بندہ بڑا چنگا سی، جو فلانا کام کرتا سی، جی فلانا کام. اب وہ پھڑی پہ لوگ بیٹھے ہیں، ادھر کوئی ایسی گل نہیں سی کہ وہ کہندے کہ جی بندہ بہت چنگا سی. کوئی تو کام دنیا میں ایسا کر کے گیا ہو نا بندہ کہ جب بندے پھڑی کے اوپر بیٹھیں تو وہ کہیں کہ جی بڑا چنگا بندہ سی، فلانا کام کرتا ہوں سی. اب اس کا کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ جی فلاں کام کرتا تھا. ہر بندے کو معلوم تھا کہ اول درجے کا بد کردار آدمی تھا. ساری مخلوق اس سے، لوگ تنگ تھے اس سے. اب بیٹھے ہیں سارے خاموشی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں، ذکر تو کرنا ہے اس کا، کیا کہیں کہ جی کیا اس کے اندر خاصیت تھی. ایک بندہ کو سیدھا سادہ سا وہ بولا، اس کو بات کوئی اور سمجھ نہ آئی تو کہنے لگا یار بندہ بڑا چنگا سی، سگریٹ بڑے چھکدا ہوندا سی، سگریٹ بہت پیتا ہوتا تھا. اب یعنی اس کو کوئی اور بات نہیں نہ ملی. اب وہ اس نے یہی بات کی ہے، سگریٹ پیتا ہوگا وہ خود، تو اس نے سمجھا کہ یہ خوبی ہے تو چلو یہی بیان کر دیں جو سگریٹ بڑے چھکتا سی. اب یہ جو جھوٹا بندہ ہے نا، اس کو جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سچے بندے کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ پانی کی بندش کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ جی 7 محرم کو امام علی مقام اور آپ کے قافلے اہل بیت کے پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اس کے متعلق دونوں قسم کی روایات موجود ہیں. ایسی روایات بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی بند کیا گیا تھا، اور دوسری طرف ایسی روایات بھی موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی کہ یوم عاشورے والے دن 10 محرم کو صبح کی نماز کے وقت امام علی مقام نے اپنے اصحاب کو جگایا، بیدار فرمایا اور فرمایا کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے وضو کرو اور غسل کر لو اور اپنے کپڑوں کو دھو لو، کہ مجھے معلوم پڑتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری پانی ہے. 10 محرم کی بات ہو رہی ہے.
صبح کی نماز اہل تشیع کی کتابوں نے بھی لکھا اور اہل سنت کی کتابوں نے بھی لکھا. امام نے اپنے اصحاب کو بیدار کیا اور ان کو بیدار کر کے فرما رہے ہیں کہ اٹھ کے وضو کر لو اور اٹھ کے غسل کر لو. اور کتابوں نے البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کے اندر یہاں تک بیان ہے کہ حتیٰ کہ امام علی مقام نے غسل فرمایا, غسل فرمانے کے بعد آپ نے اپنے جسم مبارک کے اوپر خوشبو لگائی, اور جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ کے دوسرے اصحاب بھی خیموں کے اندر جا کے غسل کرتے رہے. جب امام خود غسل فرما رہے ہیں اور آپ کے دوسرے اصحاب بھی غسل فرما رہے ہیں تو پانی دی کمی تین دن تو پانی بند کتوں سی, کہاں سے پانی بند ہے؟ یعنی کامن سینس کی بات ہے, بندہ سوچتا تو ہے نا جی. آپ نے تو بیان کر دیا, نسل در نسل چل رہی ہے بات کہ جی 3 دن سے پانی بند تھا. لیکن یہ روایت کیا ہے؟ اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے. جب ہم بیان کرتے ہیں کہتے جی یہ انہوں نے دیالے بیدن المحبت نہیں, اچھا پھر تھانو محبت ہے تو اسی بھی تو بیان کی تھی نا, آپ بھی تو بیان کرتے ہیں یہی بات. اور دوسرے نمبر پہ اس کے متعلق بہت سارے ریفرنس ہیں. بہار الانوار کے اندر بھی اہل تشیع کی کتاب ہے, انہوں نے بیان کیا. یہ کتاب میرے سامنے پڑھی, انہوں نے بھی بیان کیا یہی بات کہ امام علی مقام 10 عاشورہ. اور یہاں دوسری روایت ہے 10 یوم عاشورہ والے دن جب پانی کی قلت تھی تو امام علی مقام نے حضرت عباس کو بلایا, حضرت عباس علمدار کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ بچوں کو پانی کی ضرورت ہے, پانی لے کے آؤ. فرات کے اوپر پیرا کھڑا ہے, 500 یا اس سے زائد جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں, سپاہی کھڑے ہیں, وہ فرات کی طرف جانے نہیں دیتے. تو روایات بیان کرنے والوں نے بیان کیے, اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں, اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس 50 بندے لے کے انہوں نے فرات کے اوپر حملہ کیا اور 20 مشکیں بھر کے خیمے کی طرف آئے. کتنی مشکاں؟ 20 مشکاں. تو یہ تھوڑا جا پانی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں جی 3 دن سے ان کو پانی نہیں ملا تھا. یہ ہے جب ہمارے خطیب حضرات یا ذاکرین بیان کرتے ہیں, اگر وہ تصویر کے دونوں رخ بیان کریں گے نا تو پھر محفل کا ذوق نہیں بنتا. محفل کا ذوق جی نہیں بنتا. تو محفل کے ذوق کو بنانے کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس قسم کی دکھی روایات بیان کی جائیں اور دوسری بیان نہ کی جائیں. وقت بالکل اینڈ پہ ہے. یہ میرے پیچھے نقشہ لگا ہے. اس طرح واقعہ کربلا آپ کو نہ زندگی میں آج تک نہ کسی نے سمجھایا اور نہ میرے بات کوئی سمجھائے گا آپ کو. یہ میرے پیچھے نقشہ لگا ہے پورے واقعہ کربلا جس رستے سے امام علی مقام نے سفر فرمایا. اور ایک جملہ عرض کر جاؤں, وہ جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اچھا صحافی کون ہوتا ہے, یعنی صحافی کا کیا کام ہے؟ لکھتے ہیں کہ جی صحافی کا کام فقط یہ ہے کہ وہ مختلف حقائق کو پکڑے, حقائق کو جمع کر کے ایک سوال پیدا کر دے. کیا کر دے؟ سوال پیدا کر دے. تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر میں نتیجہ بیان نہیں کروں گا کہ نتیجے کے اندر بہت سارے انتشار کا اور پھر وہ دنگا فساد کا مسئلہ ہے, وہ بڑا خطرناک نتیجہ. میں نتیجے کی طرف نہیں جاتا, یہاں بات میں صحافیوں والی کرتا ہوں. حقائق بیان کرتا ہوں, آخر پہ نتیجہ چھوڑ دوں گا, صرف سوال پیدا کرنا ہے. وہ سوال پھر نتیجہ ہر بندہ صاحب عقل ہے وہ خود نکال لے گا. روایت بیان کی جاتی ہے امام علی مقام مکہ سے روانہ ہوا ہے. مکہ میں امام علی مقام 4 ماہ سے کچھ زائد عرصہ تک امام مکہ میں رہے ہیں. یہاں سے یہ مکہ ہے اور یہ کوفہ ہے. کوفہ جو ہے دریائے دجلہ اور نہر فرات کے درمیان میں ہے. یہ دریائے دجلہ اور نہر فرات آ کے بصرہ میں دونوں مل جاتی ہیں, دونوں مل جاتی ہیں. اس کے درمیان میں کوفہ ہے. کوفہ کی طرف راستہ جاتا ہے, یہ قادسیہ سے یہ راستہ جا رہا ہے. درمیان میں قادسیہ آتا ہے. یہ جو رستہ آتا ہے مغیثیہ سے قادسیہ, قادسیہ سے کوفہ, یہ رستہ جاتا ہے. یہاں مکہ سے امام علی مقام روانہ ہوئے. مکہ سے لے کے کربلا تک 30 منزلیں ہیں. کتنی منزلیں ہیں؟ 30 منزلیں. اہل تشیع نے 40 تک بیان کی ہیں, 38 تک بیان کی ہیں, کچھ نے 18 تک بیان کی ہیں, مگر درست روایات یہ ہیں کہ 30 منزلیں ہیں. ہر منزل جو ہے وہ اس کی مسافت اس زمانے میں مقرر اس حساب سے کی جاتی تھی کہ بندہ ایک دن میں ایک ہی منزل کا سفر کر سکتا ہے, اس سے زائد نہیں کر سکتا. تو اگر ایک منزل کے اوپر آپ نے ایک دن میں سفر طے کرنا ہے تو 30 منزلیں ہوئیں تو کتنے دن لگے؟
30 دن مہینہ پورا لگ گیا، تو اس کا مطلب 30 منزلیں۔ امام علی مقام مکہ سے روانہ ہوئے، جب 18ویں منزل ثعلبیہ پہ پہنچے، 18ویں منزل ہے، 28 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، یہاں پہ امام علی مقام کو اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا کوفہ میں۔ کون سی منزل پہ؟ 18ویں منزل پہ۔ امام علی مقام یہاں سے چلے، اب میں وہ آپ کو منزلیں سناتا ہوں۔ سب سے پہلی منزل بستان بنی عامر ہے، اس کے بعد تنعیم ہے، صفا ہے، ذات العرق ہے، وادی عقیق ہے، غمرہ ہے، ام خرمان ہے، صلح ہے، افیعیہ ہے، مادن ہے، عمق ہے، سلیلیہ ہے، مغیثیہ ہے، نقرہ ہے، حاجز ہے، سمیرہ ہے، توز ہے، اجفر ہے، خزیمہ ہے، زرود ہے، ثعلبیہ ہے، بطان ہے، شقوق ہے، زبالہ ہے، بطن العقبہ ہے، امیہ ہے، واقصہ ہے، شراف ہے، طلاب ابو مسک ہے، جبل ذو حسم ہے، بیضہ ہے، مسیجد ہے، حمام ہے، مغیثیہ ہے، ام قرون ہے، عزیب ہے، اور قصر بنی مقاتل ہے۔ قصر بنی مقاتل کے بعد کربلا آتا ہے۔ یہ یہاں مکہ سے لے کے کربلا تک 30 منزلیں۔ کتنی منزلیں جی؟ 30 منزلیں۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ امام علی مقام 8 ذی الحج کو یہاں سے روانہ ہوئے، 9 کو حج شروع ہو جاتا ہے۔ ایویں گل ہے نا جی، جڑے حج تے گئے ہو اللہ انہوں نے سلامت رکھے تھے، انہوں دے صدقے سانوں بھی لے جائے جو نہیں گئے۔ 9 ذی الحج کو حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام 4 مہینے تک وہاں رہے ہیں۔ 4 مہینے تک کوفے سے قاصد آتے تھے، وفود آتے تھے، خطوط بھی آتے تھے، اور یہاں پہ جو گورنر بیٹھا ہے وہ یزید کا ہے۔ کس کا گورنر ہے؟ 4 مہینے سے زائد عرصہ اس گورنر نے امام کو کچھ کہا ہے نہیں کیا، تائیں بیٹھے رہے نا، وہیں تشریف فرما ہوئے۔ تو کیا مسئلہ بنا کہ آپ امام علی مقام کو حج کرنے سے 1 دن پہلے وہاں سے روانہ کرنا چاہتے ہیں؟ کتب شیعہ کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے حج کا احرام باندھ لیا تھا، لیکن جب حالات خراب ہوئے، حالات کیا خراب ہوئے؟ وہ کہتے ہیں جی حالات یہ خراب ہو گئے تھے کہ آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے، لیکن امام علی مقام جس رستے پہ جا رہے ہیں، ان کے آل بیت کے لوگ انہوں نے آ کے ہاتھ تک جوڑے، زوری زبردستی تک کی محمد بن حنفی اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ نے، کہ جس رستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ شہادت کا رستہ ہے۔ جو امام موت سے نہیں ڈرا وہ گرفتاری سے بچ کے جا رہا ہے۔ یعنی کہانی تو بنا رہے ہو نا، کہانی کو حقیقت کا رنگ تو دو۔ کیوں امام کو حج سے 1 دن پہلے روانہ کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے نہیں کہ امام کو موت سے ڈر لگتا ہے یا گرفتاری سے۔ اگر امام کو موت سے ڈر لگتا تو امام کبھی یہ سفر اختیار ہی نہ کرتے۔ تو امام کو نہیں معلوم کہ آخر پہ نتیجہ کیا ہونا ہے، وہ بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امام بہادر ہے، ہمارا امام بہادر ہے، اور جو تم نے کہانی گھڑی ہے وہ تمہارا کوئی اور امام ہوگا جو گرفتاری سے ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ نہیں، امام نہیں بھاگے۔ یہاں سے یہ روانہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ 8 کو یہاں سے روانہ نہ کریں تو میدان کرب و بلا کے اندر 30 دن لگا کے سفر کے اندر 30 منزلیں جو ہیں، تو 30 اگر 10 کو چلیں گے حج کر کے تو پھر کیا ہوگا کہ امام علی مقام 10 محرم کو کربلا پہنچیں گے۔ کب پہنچیں گے؟ 10 محرم کو۔ تو جب 10 کو پہنچیں گے تو 3 دن پانی بند کہاں سے رہے گا؟ گل سمجھ آئی؟ پھر آپ قاسم کی منگنی آپ نے کروانی ہے، وہ کہاں سے کروائیں گے؟ کیونکہ 10 محرم کو ہی تو امام پہنچ رہے ہیں اور پہنچتے ساتھ شہادت ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ 3 دن جو وہ مظلومیت کے آپ نے واقع کس سے کہانیاں گھڑی ہیں وہ کہاں سے سچ ثابت کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوا کہ امام کو حج سے پہلے روانہ کیا جائے۔ اب یہ کہانی گھڑی گئی۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ جو میں نے مقامات گنے ہیں نا، یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے، تمام کتابوں نے، حتیٰ کہ البدایہ و النہایہ کے اندر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام جب مقام تنعیم پر پہنچے، کس مقام پہ؟ مقام تنعیم پر پہنچے تو یمن سے غنائم کا سامان آ رہا تھا، امام علی مقام نے وہ سامان اپنی تحویل میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی گستاخی سے۔ اہل بیت تو وہ ہیں کہ اگر 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی بیٹھے ہوں اور کوئی دروازے پہ آ کے دستک دے تو قرضہ لے کے اس کو دے دیتے تھے۔ کسی کے مال پہ قبضہ کرنا اہل بیت کی شان۔
تو غنائم آ رہے تھے تو آل بیت نے کہاں سے لے لیا؟ یہ تو وہ شہزادہ ہے کہ اگر بچپن میں ایک صدقے کی کھجور بھی آپ منہ میں ڈال لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے نکال دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ اس شہزادے کے متعلق یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غنیمت کا مال انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا؟ اگر مان بھی لیں مقام تنعیم پہ، مقام تنعیم میدان کرب و بلا کی طرف نہیں آتا، مقام کرب و بلا کی طرف نہیں آتا، وہ مدینے کے راستے پہ آتا ہے۔ یہ مکہ ہے، یہ راستہ مدینے کی طرف، دمشق کی طرف، شام کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے مدینہ آئے گا، پھر آگے ملک شام آئے گا۔ مقام تنعیم جب مکے سے مدینے کی طرف نکلیں تو پہلی منزل اس کا نام مقام تنعیم ہے۔ امام علی مقام 8 کو یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، وہ جا کوفے رہے ہیں، اور مقام تنعیم پہ یمن والوں کا مزاج اور طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس حساب سے آتے تھے کہ آ کے حج کے ایام میں مکے میں پہنچتے، حج کرتے، اور حج کے بعد وہ اپنا سامان جو ہے وہ لے کے یہاں خلیفے کے پاس جاتے اور خلیفے کو وہ سامان جمع کرواتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یمن والے وہاں سے نکلے، حج کیا، حج کرنے کے بعد یہاں سے جا رہے تھے، مقام تنعیم پہ پہنچے تو امام علی مقام بھی مقام تنعیم پر موجود تھے۔ اگر مقام تنعیم پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے سامان کہاں سے لیا ہے؟ اگر وہاں موجود تھے تو پھر سفر ابھی شروع نہیں ہوا۔ جب سفر شروع نہیں ہوا تو پھر ظاہری بات ہے یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ امام علی مقام مکہ میں بیٹھے اور حج کا ٹائم بھی اور امام نے حج بھی نہ کیا ہو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ آئی نہ سمجھ؟ دوسرے نمبر پہ اگر یہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں روایت جھوٹی ہے، مگر تمہارے بقول اگر یہ روایت درست بھی ہے تو امام علی مقام کی درست تاریخ جو روانگی کی بنتی ہے وہ 10 ذی الحج بنتی ہے، 8 ذی الحج نہیں بنتی۔ جب 10 کو امام علی مقام کو روانہ کرو گے تو امام علی مقام 10 محرم کو وہاں پہنچیں گے، تو جب 10 محرم کو پہنچیں گے تو تمہارے آدھے سے زیادہ جھوٹ جو ہے وہ ساری کی ساری جھوٹی روایت کی صفائی ہو جائے گی۔ پھر تسی لے آؤ قاسم دی منگنی کرواؤ میدان کرو بلاج کتھوں کرواؤ گے؟ ٹائم تو ہے نہیں ہے۔ جو آپس میں تبادلے خیالات ہوتے رہے وہ سارے کے سارے من گھڑت نکلیں گے۔ پھر وہاں جا کے جو خطبے بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے خطبے بھی جھوٹے نکلیں گے۔ اگر 10 کو وہاں پہنچتے ہیں تو یہ پانی کی سبیلیں جو بند کی گئیں وہ بھی ساری کی ساری روایتیں جھوٹی ہو جائیں گی۔ تو اس کا پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ امام کو حج کروانے سے پہلے روانہ کر دو، حج کروانے سے پہلے روانہ کر دو۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مقام مغیثیہ ہے، یہ کوفہ ہے۔ امام علی مقام کو بلایا کس نے تھا؟ کوفے والوں نے بلایا سی نا جی، پریشان ہو کے بیٹھو، کہاں کس نے بلایا تھا؟ کوفیوں نے بلایا تھا۔ امام علی مقام جب کوفہ جا رہے ہیں تو کربلا کوفے کے رستے میں نہیں آتا، کربلا کوفے دے رستے نہیں آندا، اے مغیثیہ، مغیثیہ سے قادسیہ، قادسیہ سے کوفہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ کرب و بلا جو ہے وہ دمشق شام کے رستے پہ آتا ہے۔ کہاں پہ آتا ہے؟ شام کے رستے پہ۔ امام علی مقام کو بلایا کوفیوں نے ہے، امام جا کوفہ کی طرف رہے ہیں، مگر شہادت جا کے کرب و بلا ہوئی ہے۔ کتنے ہوئی شہادت؟ اس تو آگے میں نہیں بیان کرتا۔ اب یہ ہے سوال کہ جب امام علی مقام کوفہ جا رہے تھے تو پھر امام کربلا کیسے پہنچے ہیں؟ تم لے گئے ہو تو پھر اس کی کوئی ریزن بھی تو دو نا، کیوں امام کو وہاں بھیجا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ گرفتاری کا مسئلہ تھا تو وہی عمر بن العاص 4 مہینے وہاں امام کو برداشت کرتے رہے ہیں، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب امام یہاں سے چلے چند منزلوں کی مسافت طے کی تھی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر گورنر مکہ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ حسین جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ حسین کو امان نامہ لکھ دو۔ یزیدی گورنر نے امان نامہ لکھا امام حسین کا۔ اس حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ اس طرح حسین یقین نہیں کریں گے، کوئی ساتھ ثبوت بھی بھیجو۔ گورنر عمر بن العاص نے ثبوت کے طور پہ اپنا بھائی یحییٰ بن عمر کو ساتھ بھیجا ہے تاکہ امام علی مقام کو یقین آ جائے کہ واقعی میں نے امان دے دی ہے۔ یہ گورنر تو امان دے رہا ہے، تو آپ روانہ حج سے 1 دن پہلے کر رہے ہیں کہ امام کو گرفتاری کا ڈر تھا، وہ گرفتار کرنے والے تھے۔ دوسری اور آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا، مثال سمجھا رہا ہوں، عمران خان کے اوپر کیس پہ کیس، کیس پہ کیس بنا رہے ہیں، گرفتاری سے پریشان، کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ کارکن ہیں زیادہ، جمع ہو جاتے ہیں، ایویں گل ہے نا جی۔
اگر مجھے پولیس گرفتار کرنے آئے نا تو آپ بیٹھے ہیں، آپ کی موجودگی میں گرفتار نہیں کریں گے کہ دنگا فساد ہو جائے گا، لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اکیلے میں دیکھیں گے۔ جب لوگ دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں حج پہ آ رہے تھے اور لاکھوں کا مجمع مسلمانوں کا تھا، وہ سارے کے سارے امام حسین کی عزت اور تعظیم کرنے والے، مقام کو سمجھنے والے تھے۔ ان حالات میں تو امام علی مقام کو گرفتار کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کو گال سمجھ آئی نا جی؟ جب مجمع عام کے اندر اتنے لوگ دنیا کے مسلمان جمائیں، کوئی بے وقوف سے احمق ترین بندہ بھی گرفتار نہیں کرے گا، کیونکہ اگر گرفتار کیا تو اگلے تکا بوٹی کر دیں گے۔ تو آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ 8 کو گئے اور وہ بھی گرفتاری کے ڈر سے روانہ ہو گئے تھے؟ تو واقعہ کر وہ بلا بیان کریں اور سنیں بھی صحیح اس کو، مگر جو صحیح ہے وہ بیان کریں، جو جھوٹ ہے اس کو بیان نہ کریں۔